ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی شعبان المعظم کے اس عظیم اور بابرکت مہینہ میں آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں. گزشتہ نشست میں اور پچھلے سال ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شعبان المعظم کے مہینہ کے حوالے سے اور جو نصف شعبان کی رات ہے 14 شعبان کا دن اور پھر اگلی جو 15 کی رات آتی ہے، اس رات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس مہینہ کی کیا اہمیت ہے اور اس رات کی کیا اہمیت ہے. تو اس مہینہ کے حوالے سے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات اور احادیث ہیں جس میں آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی آقا علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ 14 شعبان کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان کے مہینہ میں کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے. پھر 14 شعبان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو تمام مخلوقات کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں اور اس رات کو پھر فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں لوگوں کے مال کے اور ان کی زندگیوں کے، ان کی عمر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ وہ رات ہے. اب ایک پہلو اس رات کا اور اس مہینے کا یہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس رات کو محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، شب بیداریوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک روایت ہے اور پھر اس روایت سے ہی میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا جو میں نے آیت مبارکہ سورہ حدید کی تلاوت کی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے اور میں چاہوں گا کہ آج کی ساری گفتگو ہم توجہ سے اور دل کے کانوں سے اسے سنیں اور سمجھیں. فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکار لگانے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. پس نہیں کوئی سوال کرتا کسی چیز کے بارے میں مگر وہ اس کو دے دی جاتی ہے. یعنی جو شخص بھی جو کچھ سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے. فرمایا سوائے اس عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ زنا کرتی ہے اور مشرک کے. یہ کچھ لوگوں کے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قبیلہ بنی کلب کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، ان کو بخشش فرما دیتا ہے، ان کی بکریوں کے برابر، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر بڑی تعداد کے اندر. اور کچھ لوگوں کے پھر آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایسے اعمال ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقات ہیں جو ان ساری رحمت اور برکت کے باوجود بخشش سے محروم رہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے شرک کرنے والا، پھر بغض، کینہ اور حسد رکھنے والا، یعنی کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا،
برے خیالات رکھنا، کینہ رکھنا، اس سے حسد رکھنا، تو یہ لوگ قابل مغفرت اور بخشش نہیں ہیں۔ پھر ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، اور پھر فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اللہ رب العزت ہر ایک کو بخش دیتا ہے، فرمایا سوائے مشرک کے اور والدین کے نافرمان کے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور عادی زانی کے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے پچھلے سال اس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اب آئیے کہ یہ مہینہ اور اس سے جڑواں اگلا مہینہ یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، یہ رات ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہماری توجہ کس طرف رہتی ہے۔ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اب اس کو دوبارہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ پر رک کر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ہمیں متوجہ کرتے ہوئے خطاب فرمایا ہے۔ اور بڑا خوبصورت بیان ہے، بڑا خوبصورت بیان، توجہ سے دیکھیے گا۔ فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا، یہ جو علم ہے اس کے شروع کے اندر جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، اور لم نفی کا ہے، آگے فعل پھر مضارع ہے۔ فرمایا لم تخشا، کہ وہ یا ان کے دل یا ان پر، یعنی لم یعنی ان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا، علم یعنی کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا، استفہامی انداز کے اندر۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف اب ذرا توجہ کریں۔ میں نے کہا کہ دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا ہے، اپنی زندگیوں پر توجہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہر ایک کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ رب ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے بندہ خدا، الم یعن للذین آمنوا، کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ باری تعالیٰ کون سا وقت؟ فرمایا تم اپنی زندگیوں میں مشغول ہو، اپنے کام کاج میں مصروف ہو، تم نے دنیا کمانے کی طرف ساری توجہ کر لی ہے، تمہاری ساری توجہات، ساری ترجیحات وہ دنیا کا مال، دنیا کا رہن سہن، دنیا کا مکان ہے، تو کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ باری تعالیٰ کون سا وقت نہیں آیا؟ فرمایا تم جب اتنا وقت گزار چکے ہو دنیا داری کے اندر، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل وہ اللہ کے ذکر سے جھک جائیں، ٹوٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تمہارے دل اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اب پھر میں پڑھتا ہوں اس آیت مبارکہ کو، الم یعن للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل وہ اللہ کے ذکر سے وہ جھک جائیں۔ اور کس طرف جھک جائیں؟ فرمایا وما نزل من الحق، اور اللہ رب العزت نے جو حق نازل کیا ہے اس کے ساتھ اس کی طرف جھک جائیں۔ پھر اگلا حصہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ آج کے اس دور کے اندر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگیاں، ہم میں سے ہر شخص یہ توجہ کرے کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کہیں یہ خطاب مجھے تو نہیں کیا جا رہا، یہ بات مجھے تو نہیں کہی جا رہی، ہاں یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب توجہ سے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کتاب دی۔ یہاں پر ذکر وہ پہلی امتوں کا ہے، پہلی امتوں کا، پہلے لوگوں کا ذکر ہے، لیکن کہا ہمیں جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایسے نہ ہو جانا کہ تمہیں میں نے کتاب دی، یعنی تمہیں میں نے قرآن دیا اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر وہ جب اس کتاب سے روگرداں رہے، اس کی طرف توجہ نہ کی، اس کتاب سے فیض حاصل نہ کیا، تو ان کے دل فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، پھر کوئی ہدایت کی بات وہ دل پر اترتی نہیں ہے،
پھر دل وہ گریہ اور زاری کی طرف آتے نہیں ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اور پھر وہ کثرت سے فسق کرنے والے، وہ فاسق تھے. فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے دل ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ اتنے سخت ہو جائیں کہ قرآن پڑھا جائے اور تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو اور تم اللہ کی نافرمانی میں رہ جاؤ. اب غور کریں، یہ آیت یہ ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جھک جائیں. اور یہاں پر جو ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کے دل سخت ہو جائیں. اب آئیے سورہ بقرہ کے اندر اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. ہم جو موضوع ہے بیسیکلی وہ آج کا خشیت الہی اور اس میں رونا ہے، اس میں گریہ و زاری کرنا ہے. ہم توجہ کریں کہ ہم نے کب اللہ کی یاد میں آخری مرتبہ ہماری آنکھوں سے اور ہمارے دل کو رونا آیا تھا. کب وہ گھڑی ایسے آئی تھی کہ جب ہم اس کے حضور توبہ استغفار کے اندر ایسے ڈوب گئے تھے کہ ہمارا دل بھی وہ گریہ کناں تھا اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے. الم یعن للذین آمنوا، وہ کب وہ وقت آئے گا؟ ہماری زندگیاں اتنی بیت چکی ہیں، ہماری زندگیوں میں کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اس مولا کو اس انداز میں یاد کریں گے کہ ہمارے دل وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں، کتنے سخت ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے چنانچہ سختی میں وہ پتھر ہوں یا او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ شدید تر. آگے مثال کیا دی؟ فرمایا کہ لگتا ایسے ہے کہ تمہارے دل وہ اللہ کی یاد میں گریہ نہیں کرتے، وہ روتے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ پتھر ہو گئے ہیں. پھر فرمایا نہیں، لگتا ہے کہ وہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے ہیں. پتھروں سے کیوں بڑھ گئے ہیں؟ آگے سنیے. فرمایا اس لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ کے بندو، پتھر تو ایسے ہیں کہ اگر وہ پھوٹ پڑیں تو ان میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں. اگر تمہارے دل پتھر نما سخت ہوں تو پتھر تو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس پر تو اثر ہوتا ہے، اس میں سے تو نہریں نکلتی ہیں. پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں اگر ان میں سے نہروں جتنا گریہ و زاری نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ساری عمر گریہ کے اندر گزر گئی، اگر اتنا گریہ نہ ہو تو فرمایا ایسے ہے کہ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے کچھ نہ کچھ پانی ضرور نکلتا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں، ایسے پتھر بھی اگر ان میں سے نہریں نہ نکلیں وہ گریہ و زاری نہ کریں، اگر ان میں سے چند قطرے پانی کے بھی نہ نکلیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ جھک جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. یہ تو پتھروں کا عالم ہے، یہ پتھروں کا عالم ہے. ہم سختی میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمارے دل سختی میں کہاں تک جا چکے ہیں، وہ کتنے سخت ہوں کہ ہم اندازہ کریں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ہمارے دلوں پر وہ عالم کب آئے گا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جب مولا کی بات کی جا رہی ہو، جب اس کو یاد کیا جا رہا ہو، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اس کی یاد میں ہمارے دلوں سے، ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کا کوئی ایک چشمہ، کوئی ایک قطرہ ہی بہہ جائے. ہم پر وہ وقت کب آئے گا؟ اب آئیے دیکھیں ہم سے پہلے لوگوں کا عالم کیا تھا. آقا علیہ السلام کے اپنے بارے میں فرمایا آپ کا اپنا عمل یہ تھا، اپنا عمل کہ آپ اتنا شدید گریہ کرتے، رکت کرتے، اس قدر کرتے. صحابی فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے گریہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کا سینہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، ایسی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز آ رہی تھی. پھر ایک موقع پر ایک اور روایت میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے
نماز کے دوران حضور پر یہ کیفیت طاری ہوئی، حضور گریہ فرمانے لگے، اتنا گریہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو بلند کر لیا، دست اقدس کو بلند کیا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا پوچھ میرا محمد کیا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے، لیکن پروٹوکول کے ذریعے اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھیجا۔ فرمایا کہ میرے محبوب پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ دوران نماز اتنی رکت اور ہاتھوں کو بلند کر دیا میرے محبوب نے۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا، یہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی میری امت، میری امت، میری امت۔ ارے قربان جائیں اس آقا مولا پر، حضور کو کیا ضرورت ہے کہ حضور اپنے لیے گریہ کریں، حضور کے پاؤں متورم ہو جائیں۔ نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور پھر سرور انبیاء کی کیا بات ہے۔ لیکن قربان جائیں وہ جب گریہ بھی کرتے ہیں تو ہم امتیوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہم امتی آج کے اس دور کے اندر الم یعن للذین آمنوا، ہمارے اوپر وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اپنے محبوب کو یاد کریں، اپنے آقا و مولا کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں، تو ہماری آنکھوں سے بھی وہ آنسو جاری ہو جائیں۔ ہم پر وہ وقت کب آئے گا؟ ہم شب بیداری تو کر لیں گے، ہم رات کو نوافل تو پڑھ لیں گے، ذکر کر لیں گے، لیکن کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا کر سجدہ ریز ہو کر اس کو یاد کریں اس عالم کے اندر، اس عالم کے اندر کہ چند لمحے تو ایسے ہوں کہ ہماری آنکھوں سے بھی کچھ نہ کچھ تو پانی نکلے، اور اشد و قسوہ، یا پھر ہم اتنے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ کی یاد کے اندر گریہ کرنا بھول چکی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا اثر دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت فضیل بن ایاز وہ ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کو اب دیکھیں کہ وہ لوگ، یہ بھی فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے ڈاکہ ڈالنا، لیکن ہم گناہوں کے اندر او اشد و قسوہ کی کیفیت میں تو نہیں چلے گئے کہیں۔ فرمایا ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، تو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے ان کا عالم یہ ہوا کہ ایک دیوار پر چڑھے، کسی گھر پر، کسی مکان پر وہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، الم یعن للذین آمنوا۔ کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے جھک جائیں اللہ کے حضور؟ حضرت فضیل بن ایاز نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے بے اختیار کہا کہ کیوں نہیں وہ وقت، کیوں نہیں آیا ہم پر۔ اس کے بعد ساری عمر وہ توبہ کی، اور پھر ایسی زندگی گزاری کہ آج ہم ان کا شمار اور ان کا نام وہ امام المتقین کے اندر کرتے ہیں۔ ان کا نام صلحاء کی فہرست میں سر فہرست ان کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ان کی زندگی اب دیکھیے، وہ ایسے راہزن، ایسے ڈاکو تھے۔ فرمایا کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اس راستے پر تو فضیل بن ایاز نہیں بیٹھا ہوا۔ فرمایا کہ فضیل بن ایاز تیرا کیا عالم ہے کہ اللہ کی مخلوق وہ تجھ سے اس قدر ڈرتی ہے اور تو اپنے مولا سے نہیں ڈرتا؟ ہم پر وہ وقت کب آئے گا؟ پھر آگے چلیے، حضرت مالک بن دینار، یہ لوگ یوں نہیں ہیں کہ ان کے نام بہت بڑے ہیں، تو ہم کہیں کہ یک لخت یہ تو شاید پیدا ہی ایسے ہوئے تھے، ماؤں کے پیٹ سے ہی ایسے آئے تھے، اور ہم میں سے کبھی کوئی فضیل بن ایاز نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی کبھی مالک بن دینار نہیں بن سکتا۔ ہاں بن سکتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بنتے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، ہم نے کبھی راتوں کو اٹھ کر اس کو یاد نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کا ذکر اس انداز میں نہیں کیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کو اپنے قریب سمجھیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، ارے بندہ خدا تو مجھے پکار تو صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں عرشوں پر دور، آسمانوں سے اوپر کہیں موجود ہوگا۔
وہ کہتا ہے نہیں اے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار کا جواب دینے والا ہوں، اور میں تو تیرے اتنے قریب ہوں کہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری جان تیرے اتنے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں، اے بندہ خدا تو مجھے پکار تو صحیح۔ ہم تصور کریں زندگی میں کب ہم نے اس مولا کو اس انداز میں یاد کیا کہ وہ ہمارے اتنا قریب ہے، ہمارے دلوں پر کس قدر سختی اور گناہوں کا کس قدر زنگ آ چکا ہے کہ ہم خشیت الہی کو ہی بھول چکے، اس کی یاد میں رونا بھول چکے۔ ہمارا تو یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ فرمایا مالک بن دینار گناہگار، نشہ کے عادی، شراب کے عادی تھے، تو فرماتے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، اسے خواب میں دیکھا، خواب میں بیٹی فوت ہو گئی، ان کی چھوٹی بیٹی تھی، ینگ ابھی بالغ نہیں تھی، تو چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں اس بیٹی کو دیکھا تو اس بیٹی کی قبر کے پاس پہنچے۔ یہ 15 شعبان کی رات جو آ رہی ہے، تو یہی 15 شعبان کی شب تھی۔ تو ہم یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات آئے گی اور آ کر پھر چلی جانی ہے، ہم اس کو رسمن نہ گزاریں کہ یہ رات ہر سال آتی ہے تو ایک شب کے طور پر اس کو منا لیں، سیلیبریٹ کر لیں، شب بیداری ہو جائے، محفل ہو جائے، رات کو یہاں پر صلاۃ و تسبیح پڑھ لی جائے۔ یہ بہت اچھے عمل ہیں، یہ کرنے چاہیے، لیکن یہ محض ایک رات ایسی نہ ہو کہ یہ ایک رسم کے طور پر گزر جائے، یہ ایک رات ایسی آئے کہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل کے رکھ دے، ہمیں مولا کے قریب کر دے، ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ تو فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ آپ کی قبر میں سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، وہ آپ کے پیچھے رینگنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے بھاگا، راستے میں ایک کمزور شخص بیٹھا ہوا تھا، یہ توجہ سے سنیے گا بات، کمزور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے مدد چاہی، اس نے کہا میں تو خود اتنا کمزور ہوں کہ تیری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے کہ وہ بھاگے، تیز دوڑے، پھر آگے دیکھا تو آگ کے بڑے بڑے گڑھے تھے، اس کے قریب پہنچے، ان گڑھوں کے قریب پہنچے تو وہاں سے آواز آنے لگ پڑی کہ یہ اس میں سے اس کا اہل نہیں ہے، یعنی یہ اس کو آگ میں مت ڈالو، یہ آگ میں گرنے والا نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو آگ میں ہی ڈال دیا جائے۔ فرماتے کہ پھر بھاگ پڑے، آگے پہاڑ آیا، پہاڑ پر چڑھ گئے، اب دیکھا کہ اب بچنے کی جب کوئی صورت نہیں ہے، وہ اژدہا قریب ہے، تو پھر آواز غیب سے آئی کہ یہ جو اس کا دشمن ہے اس کو نرغے میں لے لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیوار بنا کر ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور انہی میں میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی آ گئی، وہ قریب آ گئی اور وہ میری گود کے اندر لیٹ گئی، اور وہ بھی آیت پڑھنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ وہ کہنے لگی بابا جان رب فرماتا ہے کہ کتنی عمر اسی طرح نشے میں گزرے گی، اور کب وہ وقت آئے گا کہ ہم پلٹ کر اس مولا کی طرف لوٹ جائے اور ہمارے دل اس کی خشیت کے اندر اس کے سامنے جھک جائے۔ وہ کہتے کہ بیٹی نے یہ آیت پڑھی، نے کہا کہ بابا جان، فرمایا کہ کیا تم فوت ہونے والے بھی قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بابا ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا یہاں پر ٹھہرنے کا کیا مقصد ہے، جس پہاڑ پر رکے ہوئے تھے؟ فرمایا کہ ہم قیامت تک یہاں پر ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ اژدہا کیا تھا؟ تو بیٹی کہنے لگی یہ اژدہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ گناہ تھے جو اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو کم سن بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا جو ایک کمزور بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، وہ کون تھا؟ فرمایا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن آپ کے نیک اعمال وہ اس قدر کم اور کمزور تھے کہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں کے اس اژدہا سے بچا نہیں سکتے تھے۔ پھر آنکھ کھلی، پھر مالک بن دینار نے توبہ کی، اور پھر مالک بن دینار کے اوپر زندگی میں وہ لمحات بھی آئے کہ راتوں کو اٹھ کر قبر کھودتے، قبر کے اندر ساری رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور گریہ فرمایا کرتے تھے۔
ہم جن کے پیروکار ہیں، جن کے مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ سارا دن وہ علم کی تدریس کرتے، پڑھاتے رہتے، سارا دن اسی میں گزر جاتا، اور آپ تاجر بھی تھے۔ ہم میں سے کوئی یہی نہ سمجھے کہ ہمارے معمولات تو ایسے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہماری تو زندگیاں، ہاں ہماری زندگیاں اس لیے ایسی ہیں کہ ہم نے زندگیوں کے رخ بدل لیے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے کبھی پلٹ کر اس مولا کی طرف بھی جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ زندگیاں ان کی بھی یہی تھی، وہ تجارت بھی کرتے، وہ علم پڑھتے بھی اور علم پڑھاتے بھی تھے، سارا دن ان معمولات میں گزر جاتا۔ جب رات آتی گھر جاتے، غسل کرتے، کپڑے بدلتے، اور پھر واپس پلٹ کر مسجد کے اندر آ جاتے اور ساری رات مسجد کے اندر گزارتے۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ ابو حنیفہ یہ رات کو جا کر مسجد میں کیا کرتے ہیں، رات کو مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھا وہ ساری رات گریا کرتے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے اور گریا کرتے اور توبہ استغفار کرتے۔ تصور کیجئے ان کی زندگیوں کا عالم کیا ہے کہ زندگی پورا دن وہ علم دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزر رہا ہے، اور رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو مولا کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ روتے روتے یہاں تک کہ پھر اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور پھر کہتے باری تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ تو سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، ابو حنیفہ کے گناہ اس قابل نہیں کہ اس کو بخش دیا جائے، باری تعالیٰ تو سفید بالوں کا حیا کرنے والا ہے، ابو حنیفہ کے ان سفید بالوں کا حیا کرنا اور کل قیامت کے دن ابو حنیفہ کو بخش دینا۔ یہ عالم تھا ان لوگوں کا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کھینچتے اور کہتے کہ کل قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو کیا ہی عجب بات ہوگی، یہ کیا عجیب بات ہوگی کہ قیامت کا دن ہو اور ابو حنیفہ بخشا جائے۔ جب یہ جملہ بولتے چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ یہ ان کی خشیت کا عالم تھا، یہ ان کی گریا کا عالم تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت قرار دیا، اور آپ کو سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار قرار دیا گیا۔ عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر چادر اوڑے ہوئے اتنا شدید گریا، اور باری تعالیٰ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ حضرت مالک بن دینار اور دیگر کئی بزرگان دین فرماتے ہیں ہم طواف میں مشغول تھے، اور ہم جب گزرتے اس نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ سنتے کہ یہ نوجوان کیا پکارتا ہے اور کیسے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو ہم سوچنے لگ پڑے کہ یہ شخص کتنا گناہگار ہوگا کہ اس نے یہ عمل کیے ہیں، کہ جس کی اتنی شرمندگی ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور اتنا نادم ہو کر اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہے۔ وہ فرماتے جب ہم سے رہا نہ گیا ہم اس کے قریب گئے اور ہم نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان اب بس کر، یقیناً تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کی چادر ہٹا کر کے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے کون، تو دیکھا تو وہ امام زین العابدین تھے۔ وہ زین العابدین اور سید الساجدین، ان کے گریا کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس انداز میں گریا و بکا کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے گریا کا عالم یہ تھا کہ بچپن تھا، ابھی عمر 7-8 برس تھی، 9 برس تھی، اتنی چھوٹی عمر کے اندر وہ اتنا شدید گریا کرتے کہ وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل جاتے۔ اور ایک روز یہ عالم ہوا کہ ایک جنگل میں پہاڑ میں گئے، غار میں جا کر گریا شروع کر دیا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور، حالانکہ وہ نبی ہیں نہ ان کے گناہ ہیں، اور بچپن میں تو ویسے ہی گناہ نہیں لکھا جاتا، بچپنا تو ویسے معصوم ہوتا ہے، اور پھر وہ کجا اس پر کہ اللہ کا نبی، لیکن ان کا عالم یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اتنا شدید گریا، اور پھر وہاں پر جب گریا کے اندر مشغول تھے اور
سجدہ کے اندر تھے تو ان کی ماں والدہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتی جب وہاں تک پہنچتی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ رو رہے تھے تو آپ کو لگا کہ شاید ملک الموت آ گیا ہے، شاید ملک الموت آ گیا ہے اور روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کہنے لگے اے ملک الموت رک جا کہ میں اپنی ماں کو جا کے بتا آؤں کہ میں یہاں پر موجود تھا، وہ مجھے تلاش کر رہی ہوگی، وہ پریشان ہو چکی ہوگی، مجھے فقط اتنی مہلت دے کہ میں اس کو جا کے بتا آؤں۔ آپ کی والدہ کی چیخ نکل گئی، آپ کہنے لگی اے یحییٰ میں تیری ماں ہی ہوں جو تجھے یہاں سے لینے آئی ہوں، بتا کہ تجھے کس بات نے اتنا کر دیا ہے کہ تو گھر بار کو چھوڑ کر اس جنگل بیابان میں آ کر تو گریہ کر رہا ہے، چل آ لوٹ جائیں گھر کی جانب، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ماں اے بتا کہ کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی بخش دیا جائے گا اور مجھے یحییٰ کو بھی بخش دیا جائے گا؟ آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اے یحییٰ نہیں، میرے پاس کوئی ایسی گارنٹی اور کنفرمیشن نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ مجھے اللہ کے حضور اس ندامت اور گریہ ازاری سے روکتی کیوں ہیں؟ روکتی کیوں ہیں؟ فرمایا کہ کیا خبر کہ ہمیں جہنم میں جانے کا پروانہ نہیں دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عالم یہ تھا، آپ کا عالم یہ تھا جب کسی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش ابو بکر چڑیا ہوتا اور اس سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھر کے اندر واپس آتے، ہتھوڑا رکھا ہوا تھا اور ہتھوڑا اپنے گھٹنے پر مارتے اور مار کر کہتے کہ اے عمر عجب بات ہوگی قیامت کے دن اگر تو بخشا گیا، تو بخشا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا گریہ کرتے اللہ کی بارگاہ کے حضور اور ندامت سے روتے خشیت کے ساتھ۔ آپ تصور کریں کہ وہ کیا ہستیاں ہیں اور ان کا عالم کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک طرف جہنم ہو اور اس میں ڈالے جانے کا خوف ہو، دوسری طرف جنت ہو، اور اگر مجھے کنفرم نہیں ہے کہ مجھے کس طرف پھینکا جائے گا، میں چاہوں گا کہ ان دونوں کے درمیان میں مجھے نیست و نابود کر دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے، میرا وجود ہی باقی نہ رہے۔ حاضرین مکرم، ہم تصور کریں کہ ہماری زندگیاں کس رخ پر گزر رہی ہیں۔ ہم ان راتوں کو یہ آتی ہیں، یہ گزر جاتی ہیں، پھر آگے رمضان آئے گا، ہم نے کچھ دن کچھ لمحے زندگی کے نیکی کی رغبت میں گزارنے ہیں۔ ہاں ہم نیکی بھی کر لیتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن زندگیوں میں وہ لمحے کب آئیں گے کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور ہمارے دل اس کے خوف سے چیرے جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ہم اس کے حضور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ہم ندامت سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو وہ کیا جو اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ دنیا کے بت ہم نے دلوں کے اندر پال رکھے ہیں، ہماری ترجیحات وہ دنیا کی زندگی ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں، ہمیں حشر کی کوئی فکر نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے قیامت کے دن حساب لینا ہے تو اگر حساب لینا ہے تو پہلی بات تو میری گزارش یہ ہے کہ تو روز محشر دنیا والوں کے سامنے اقبال کا حساب نہ لینا۔ اگر حساب لینا ناگزیر ہے تو پھر رحمت عالم کے سامنے حساب نہ لینا کہ اقبال کس منہ کے ساتھ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہوگا۔ ہم نے کبھی زندگی میں تصور کیا کہ ہماری زندگیاں کیا ہیں اور ہم نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو یہ چہرہ دکھانا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم کیا سرخ روح ہو کر کھڑے ہیں، ہم نے زندگیاں کو صرف رخ پر گزاری ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، تو میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا یہ 15 شعبان کی شب اور رات یہ اللہ کے حضور مانگنے کی رات ہے، یہ اس سے رو رو کر مانگنے کی رات ہے، اور فقط دنیا مانگنے کی رات نہیں ہے، اس سے اپنی بخشش مانگنے کی رات ہے، اس سے اپنی ہدایت مانگنے کی رات ہے۔ دیکھیے قرآن میں جو آیت ہے
اور جو دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے سکھائی ہے وہ اللہ کے رسول اپنی پوری حیات مبارکہ میں یہ دعا مانگتے بھی رہے اور ہر نماز میں پڑھتے بھی رہے۔ ہم تصور کریں کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا اللہ سے دل سے مانگی ہے کہ باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت اور سیدھے راستے پر چلا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ یہی سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ یہی فضیل بن ایاس تھے، وہ یہی مالک بن دینار تھے، اور یہ وہی سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہم تھے۔ وہ یہی لوگ تھے جن کے انعام یافتہ زندگیاں ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے ایسے رخ موڑ لیے ہیں ہم نے کہ ہم اللہ کے حضور کبھی اس انداز میں سجدہ ریز نہیں ہوتے کہ ہم اس کے سامنے حاضر ہوں، پیش ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اس کے سامنے چند گھڑیاں ہماری آنکھیں بھی اس کے سامنے وہ رو لیں۔ ہم نے ہماری آنکھوں کے سوتے سوکھ چکے ہیں۔ ہم کب نالہ و گریاں کرتے ہیں، ہم کب فغاں کرتے ہیں، ہم کب اس کے حضور رو کر حاضر ہوتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے مولا کے حضور خشیت و بکا عطا فرمائے اور رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا